القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. بزرگان محترم، معزز سامعین حضرات، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ کی حمد و ثنا کے بعد، اور سید الرسل، ختم الرسل، مولائے کل، عالم کل، خبیر کل، وارث کل، شہید کل، سلطان کل، معلم کل، رازدار رب العلا، شب اسرا کے دولہ، کل کائنات کے ملجا و مأویٰ، شافی روز جزا، نبی آخر الزماں، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اور آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم سے آج ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی حاضری کے لیے سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ کئی جمعۃ المبارک کے خطبات میں ایک انتہائی اہم موضوع کو شروع کیا گیا، جس کا عنوان ہے آداب زبان۔ پچھلے خطبات کے اندر زبان کے استعمال کے حوالے سے، اس کی نازکی کے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات تھیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور بطور خاص لاسٹ جو جمعۃ المبارک ہوا اس میں جو موضوع تھا وہ زبان کا پہلا ادب، وہ یہ کہ انسان کوشش کرے کہ اس زبان پر کوئی ایسا جملہ، ایسا لفظ، ایسا کلمہ نہ آئے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن مجید یا ضروریات دین کی جو چیزیں ہیں اس میں اس کی توہین کا پہلو پایا جاتا ہو، بے ادبی کا پہلو پایا جاتا ہو۔ تو زبان کو ہر ایسے جملے کے بولنے سے روکنا کہ جس میں شریعت کی کسی چیز کے توہین کا پہلو پایا جاتا ہو، بے ادبی کا پہلو پایا جاتا ہو، اس میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کوئی ایسا جملہ نہ بولا جائے۔ اس حوالے سے پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں تفصیلات بیان کی کہ بعض اوقات غفلت اور لاپرواہی میں، عدم توجہ کی بنا پر ہماری زبان سے جملے نکل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سننے میں یہ آتے ہیں اللہ میاں لفظ بول دیا جاتا ہے، اللہ میاں، تو اللہ میاں کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا لفظ بولنا چاہیے۔ اسی طرح عام طور پر وہ ہم سنتے رہتے ہیں یہ نعت کے اشعار، کرم کر رب سائیاں، ہاں جی، تو رب سائیاں، سائیاں کا لفظ رب کے لیے جو ہے یہ رب کی شان کے لائق اور مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سائیں اس کے کئی معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ سائیں شوہر کو بھی بولتے ہیں، خامد کو بھی بولتے ہیں، مختلف زبانوں میں، مختلف علاقوں میں یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سندھ والے جو ہیں وہ سائیں کو سردار کے معنی میں بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں سائیں جو ہے وہ خامد اور شوہر کے معنی میں لیتے ہیں۔ عام شہروں میں چلے جائیں تو وہاں سائیں کا معنی اس کو جو جس کو سمجھ نہ ہو کہتے ہیں یہ سائیں ہے، کہتے ہیں، تو یہ مختلف معنی والے لفظ ہیں۔ اب وہی لفظ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کریں تو یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ اس لیے زبان کا پہلا ادب یہ ہے کہ ہم ایسا لفظ نہ بولیں کہ جس میں اللہ، اس کے رسول یا دین کی کسی چیز کی توہین کا پہلو پایا جاتا ہو، قرآن مجید کی یا نماز کی یا مسجد کی، کسی والے سے کوئی توہین کا پہلو پایا جاتا ہو، ایسا جملہ بولنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہم نہیں غور و فکر کرتے، ہم سے بولے جاتے ہیں، بعض کا توجہ نہیں ہوتی، لاپرواہی میں، تو یہ یاد رکھیں ایسا نہ ہو کہ ہم لاپرواہی میں ایک ایسا جملہ بول دیں اور اس جملے کی بنا پر ہم
اتنی قیمتی متاع جو ہے ایمان، جس سے بڑھ کر کوئی قیمتی دولت نہیں ہے، تو اس قیمتی دولت سے ہم جو ہے وہ محروم ہو جائیں. تو یہ زبان کا پہلا ادب جس کو پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بیان کیا گیا. آج زبان کا دوسرا ادب آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. دوسرا ادب زبان کا یہ ہے کہ زبان کو جھوٹ بولنے سے اور غیبت سے روکنا. زبان کو جھوٹ بولنے سے اور غیبت سے روکنا، یہ زبان کا دوسرا ادب ہے. جھوٹ اور غیبت یہ بیماریاں ہیں دو. جس طرح مختلف قسم کے وائرس ہوتے ہیں، کینسر ہوتا ہے، یہ مرض ہوتے ہیں، مختلف جسمانی خطرناک مرض ہیں، اسی طرح روحانی بھی خطرناک مرض ہوتے ہیں، روحانی وائرس بھی ہوتے ہیں، اور روحانی طور پر بھی کینسر ہوتا ہے. تو یہ جس طرح جسم کی بیماریاں ہیں، شوگر کا ہو جانا، ہاں جی، کینسر کا ہو جانا، بلڈ کینسر کا ہو جانا، اس طرح روحانیت میں بھی بیماریاں ہیں. یہ جھوٹ اور غیبت یہ روحانی کینسر ہے، اور یہ تمام بیماریوں کے اور تمام گناہوں کی جڑ ہے. اس والے سے، اور یہ جھوٹ اور غیبت یہ دو بیماریاں ایسی رچ بس چکی ہیں کہ انسان اب جھوٹ بولتے ہوئے اس کو ذرا برابر بھی خیال نہیں آتا، تصور بھی نہیں آتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. وہ جھوٹ بول کر بھی مطمئن پھر رہا ہے، کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی. جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں اسلام نے جھوٹ کی کس قدر شدید مذمت بیان کی، اور اس کے بارے میں کس قدر شدید وعید کا ذکر کیا، سزا کا ذکر کیا، اور کس قدر جھوٹ کو اور غیبت کو ناپسندیدہ فعل سمجھا جاتا ہے. پہلے جھوٹ کا معنی و مفہوم سمجھیں. جھوٹ اور غیبت کا، جھوٹ بولتے ہیں کسی واقعہ کے خلاف بات کرنا. اوریجنل بات کچھ اور ہے، اس کے خلاف کوئی اور بات کر دینا. اصل کو، حقیقت کو، حق کو، سچ کو چھپانا اور اس کو بدل کے کچھ اور بیان کرنا، یہ جھوٹ کہلاتا ہے. واقعے کے خلاف بات کرنا، ٹھیک ہے. مثال کے دن ہے تو دن کو رات بیان کرنا، رات ہے تو رات کو دن بیان کرنا، یہ ہے جھوٹ. حقیقت میں کچھ اور ہو اور اسے بیان کچھ اور کر دیا جائے تو یہ جھوٹ کہلاتا ہے. اس کی قرآن مجید کے اندر بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. قرآن پاک کے لفظ ہیں اجتنبوا، بچو، قول الزور، جھوٹی بات کرنے سے، جھوٹی بات کرنے سے بچو. قرآن نے باقاعدہ، عام طور پر ہم جملہ بول دیتے ہیں جھوٹ نہیں مارنا چاہیے، ٹھیک ہے، جھوٹ کو مارنا چاہیے، جھوٹ کو مارنا چاہیے، جھوٹ بولنا نہیں چاہیے. یہ تھوڑا سا ڈیفرنس کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں جھوٹ نہ مار، بھائی جھوٹ نہ مار تو پھر مارنا کس کو ہے؟ جھوٹ کو مارنا چاہیے، جھوٹ کو موت دو، مار دو، اس کو ختم کر دو، جھوٹ کو ختم کر دو، مار دو جھوٹ کو، اور سچ کو اپنا لو، حقیقت کو اپنا لو. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، ٹھیک ہے. عام طور پر میں یہ جھوٹ نہیں مارنا چاہیے، جھوٹ مارنا چاہیے. کس طرح اس کو ختم کر دیں، فنش کر دیں، اور سچ کو اپنا لیں، حقیقت کو اپنا لیں. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے بچو. اور پھر قرآن پاک میں دوسرے مقام پر فرمایا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. وہ کس طرح ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے کی بات کرتا ہے کہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور ساتھ ایمان کی بات بھی کرتا ہے. فرمایا جو بندہ جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فرمایا لا یؤمنون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتا. اگر اللہ کی آیتوں پر، اس کی قدرت پر، اس کی نشانی پر، اس کی ذات پر اس کا ایمان ہوتا تو وہ جھوٹ نہ بولتا، وہ کبھی جھوٹ نہ بولتا. تو اس والے سے لا یؤمنون، اور قرآن پاک میں اس کی سزا کیا ذکر کی گئی؟ بہت بڑی سزا. فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تیسرے پارہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس بندے پر لعنت بھیجتے ہیں، لعنت کرتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے. کاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب یہ اللہ کی لعنت ہے کہ لعنت کا معنی کہ ہم جملہ تو یہ بولتے رہتے ہیں، لعنت کا لفظ سنتے رہتے ہیں. آئیے آج ہم یہ بھی سمجھے کہ لعنت کا میننگ کیا ہے. لعنت کا یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں اس کا معنی ہے البعد عن الرحمہ، البعد عن الرحمہ، رب کی رحمت سے محروم ہونا اور رب کی رحمت سے دور ہونا. تو گویا قرآن میں، حدیث میں جس پر اللہ تعالیٰ لعنت فرما دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے. اللہ اسے اپنی رحمت سے، اور رب کی رحمت سے محروم ہو جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں، بہت بڑی سزا ہے.
کتنی بڑی سزا ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن بتاتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو بندے کا نفس ہے، اس کی جو ذات ہے، اس کا نفس، اس کی خواہش جو ہے، یہ ہمیشہ لامارۃ بالسوء، یہ برائی کی طرف، گناہ کی طرف لگاتا ہے. نفس انسان کو برائی کی طرف لگاتا ہے، گناہ کی طرف لگاتا ہے، بدی کی طرف لگاتا ہے. ہر بندے کا نفس نہیں، ہر بندے کا نفس برائی کی طرف. قرآن نے یہ نہیں کہا ان کل نفس لامارۃ بالسوء، یہ نہیں کہا کہ ہر نفس جو ہے وہ امارۃ بالسوء ہے، ہر نفس برائی کی طرف. نہیں، قرآن نے صرف جسٹ اتنا کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس جو ہے یہ سوء، برائی کی طرف لگانے والا ہے. ساتھ کچھ لوگوں کے نفوس اس کا استثناء کر دیا، الگ کر دیے. فرمایا الا ما رحم ربی، ان لوگوں کے نفس امارۃ بالسوء نہیں ہوتے جن پر رب اپنی رحمت فرما دیتا، جن پر رب اپنی رحمت فرما دیتا.